اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر عبادت ختم ہو جاتی ہے؟ کون پہنچے گا سدرۃ المنتہا پر؟ بتائیے تو۔ سدرۃ المنتہا پر رسول پاک پہنچے نا جی، سارے لوگ تھوڑے سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے ہیں، لیکن ایک مقام ہوتا ہے صوفیوں کے نظر میں، راہ سلوک میں، تو وہ کچھ کیفیات لوگوں پر گزرتا ہے، جو بندہ جو ہے خدا سے واصل ہوتا ہے، تو اس حالات میں جا کر کے جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی کہ عبادت کی ضرورت نہیں، ہم تو مقام احدیت اور واحدیت سے گزر گئے اور ہم فنا بقا سے گزر گئے۔ کچھ بھی ہو جائے، ہونے کے بعد بندہ تو بندہ ہی رہتا ہے۔ اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ عبادت کبھی ختم نہیں ہوگی، بندہ کو بندہ ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بندہ کو بندہ ہی رہنا چاہیے۔ متاع بے بہا ہے سوز و درد و آرزو مندی، مقام بندگی دیکھ کر نہ لوں شان خدا بندی۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ مقام بندگی جو ہے بہت اچھی چیز ہے۔ بندگی کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے اور کہا کہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے، یہ پوری شعر ہے اس کا۔ خداوندہ خدائی درد سر ہے وہ، لیکن بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ مطلب خدائی جو ہے درد سر ہے اور بندگی درد جگر ہے، اس لیے درد سر سے اچھا درد جگر ہی رکھے آدمی۔ یعنی کوئی آدمی اگر خدائی کرے تو بہت ٹینشن اور بہت سی پریشانی والی بات ہو جاتی ہے، یعنی بندہ رہنا ہی بہتر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سدرا پر پہنچ جائیں، چاہے واصل بحق ہو جائیں، جو بھی ہو جائیں، آپ بندہ سے خدا ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ انا الحق کا دعویٰ کر دیں، لیکن آپ ہر وقت خدا تو نہیں رہ سکتے، ہر وقت خدائی کے منزل پر نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ کو پھر تو بندہ ہی بن کے رہنا ہے۔ تو پھر ویسی بات کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کتنا بھی منتہا پر پہنچ جائیے گا، کوئی کیفیت ہوگی، اس وقت آپ کو لگے گا کہ بھائی میں انا الحق بول دوں، ٹھیک ہے، بول دیجیے گا، لیکن اس کے بعد بھی آپ بندے رہیے گا اور اسی جسم و جسامت میں رہیے گا۔ اس لیے آپ کو عبادت کرنی ہی ہے اور کرنی ہی چاہیے۔ کوئی اگر ایسا کہتا ہے کہ میں تو بالکل فارغ ہو گیا ہوں، میں بندہ سے خدا ہو گیا ہوں، تو خدا ہو گیا ہوں تو میں عبادت نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ خدا ہو گئے تو پھر آپ اس دنیا میں بیٹھ کر کے جو ہے کھانا پینا کیوں کھا رہے ہیں؟ بھائی مت کھائیے، ٹھیک ہے؟ آپ کچھ بھی مت کیجیے، آپ جو ہے سدرۃ المنتہا پہ بیٹھے رہیے اور بالکل پورے کائنات پر حکومت کیجیے۔ اس دنیا پہ بیٹھ کر کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے بڑے لوگ جو اس مقام پر پہنچے، وہاں پر بھی بہت منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد بھی وہ بہت ہی خاکساری اور انکساری کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ بندہ بن کر کے ہی جو ہے پوری دنیا پر قائم مقام رہے، سب کو اصلاح و فلاح و بہبود کیے اور اس روحانیت کا فیض لوگوں کو پہنچائے، اس عالم کی باتیں لوگوں کو بتائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ خدائی دعویٰ کر کر کے جو ہے وہ خدا بن بیٹھا ہو اور عبادت اور بندگی چھوڑ دیا ہو، ایسی بات نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول پاک ایسا ضرور کرتے، لیکن رسول پاک نے سدرا پر جا کر کے بھی لوگوں کو جو ہے بندگی کرنا سکھایا، خود بندگی کیے، خود تمام طریقے جو بندے کے ہیں وہ اپنائے اور لوگوں کو اس پر چلنے کا حکم دیا۔ لہذا سنت کی پیروی کرنی چاہیے، کسی مجذوب اور کسی قلندر کی پیروی کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ سنت کی پیروی کریں، رسول اللہ کی پیروی کریں جہاں تک ممکن ہو۔ اب سنت کی بات نکل آئی تو لوگ سیدھے کہتے ہیں بھائی اپنی داڑھی بڑھاؤ۔ ارے بھائی تو سنت کا مطلب صرف داڑھی تھوڑی ہوتا ہے، سنت تو اور بھی چیزیں ہیں، داڑھی صرف سنت نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کا جو ہے نظر صرف داڑھی پر ہوتا ہے، ٹوپی پر ہوتا ہے، پگڑی پر ہوتا ہے، تو بس یہاں سے نکل جائیے، اس میں تو بھائی ہم بھی پکڑے جائیں گے، اس سنت کا تو ہم پیروی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ تعالی کبھی مستقبل میں بات کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف سنت داڑھی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، سنت تمام چیزیں ہیں جو رسول پاک نے کیا۔ رسول پاک نے جنگیں لڑی، رسول پاک نے جو ہے فاقہ کیا، اس میں سنت کسی کو نہیں یاد آتا ہے۔ رسول پاک کے گھر میں 3 دن کھانا نہیں بنتا تھا، یہ سنت کسی کو یاد نہیں۔ رسول پاک نے 11 نکاح کیا، یہ سنت کسی کو یاد نہیں۔ رسول پاک نے اتنی جنگیں لڑی، پیٹ پر پتھر باندھا، کیا کیا نہیں کیا، وہ کسی کو یاد نہیں۔ لیکن میٹھا کھانے کی سنت سب کو یاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی بات نہیں کیجیے اور رسول پاک کی پیروی کیجیے، سنتوں کی پیروی کیجیے اور صاحب شرع بنیے جہاں تک ممکن ہو، ٹھیک ہے؟ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر ہم نے داڑھی نہیں رکھا یا کوئی نہیں رکھتا ہے، آپ نہیں رکھتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ حضرت علامہ اقبال بھی پنجگانہ نماز سے کبھی کبھی چھوٹ جاتے تھے یا اکثر و بیشتر نہیں پڑھ پاتے تھے، وہ ایک الگ بات ہے چھوٹ جانا، لیکن منکر تو نہیں تھے سنت کے۔ عشق و محبت کا جذبہ دل میں بھرا ہوا تھا
تو یہ باتیں جو ہے اصل جو چیزیں ہیں اس کو پکڑیے اور آگے بڑھیے، اور عبادت چھوڑنے کا حکم کسی نے نہیں دیا، ہم بھی نہیں دیں گے، مرکز افضلیہ بھی نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیا امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے؟ لوگ زبردستی منوانا چاہتے ہیں۔ بالکل نہیں، امام مہدی کا بالکل ظہور نہیں ہوا ہے، اور لوگ زبردستی جو منوا رہے ہیں تو آپ کو ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، زبردستی منوانے سے تھوڑی کوئی مانتا۔ میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ وہ مہدی کیا جس کو پرچار کرنے کی ضرورت ہو، اور امام مہدی کے ظہور پر ہم نے ایک بہت ہی تفصیلی ویڈیو بھی بنایا ہے، اور بعض لوگ دوسرے لوگ بھی بنا رہے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور قرب قیامت میں ہوگا، قیامت کے پہلے ہوگا۔ ان کی ساری جو پیشن گوئی ہے لکھی ہوئی حدیثوں میں وہ سچ ہے، کوئی چھلاوا نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے امام مہدی کے ظہور کا انتظار کیجئے، اور زبردستی کسی کو امام مہدی مت مان لیجئے، آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا جناب۔ اپنے عقیدے کو بچائیں اور صوفیہ اور صالحین کے عقیدے کو ڈیولپ کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوگا اس کا ہر عمل سنت اور سیرت کے مطابق ہوگا، لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان جو کبھی نماز روزہ نہیں کرتا اس کی پہنچ اللہ تک ہے، وہ جیسا کرتا ہے ویسا ہوتا ہے، ایسا کیسے؟ دیکھیے بھائی، یہ بات تو حق ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، اور سنت اور سیرت یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے، لیکن بعض لوگ، میں نے کہا کہ بہت سارے الگ ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، مجذوب ہیں، کلندر ہیں، ابدال ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بہت سارے طرح کے لوگ اللہ کے بندے اور اللہ کے ولی ہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو خاص اللہ کے قبا میں روپوش ہیں، تو ان کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ صرف سیرت اور صرف سنت سے آپ نہیں پرکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک زاویہ ہے، سنت دیکھنا بڑھیا ہے، اچھی بات ہے، کسوٹی ہے، سیرت دیکھنا بھی کسوٹی ہے، اور ہم نے تو کہا کہ سنت تو بات کی بات ہے، سیرت بہت بڑی کسوٹی ہے۔ سیرت کے اعتبار سے وہ جو ہے شان محمدی کا حامل ہوگا، وہ کبھی چور، ڈاکو اور بےمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے اس پر بھی پہلے بات کیا ہے، آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے گا، محمد کی پہچان۔ تو کردار اور سیرت تو محمد اور سنت محمدی اسے آپ کو چھلکے گی، ٹپکے گی، لیکن بقول علماء ان کے مطابق جو سنت انہوں نے طے کر رکھا ہے، ان سنت سے اگر آپ کسی کو ماپیے گا، ناپیے گا، میجرمنٹ کیجیے گا تو پھر الگ بات ہو جائے گی۔ ان کے حساب سے نہیں، بلکہ جو سیرت محمدی ہے، جو کردار محمدی ہے، اس سے آپ کسوٹی کریں، پرکھیں، ٹھیک ہے؟ ظاہری طور سے نماز روزہ وہ نہیں کرتا ہوگا، لیکن اس کا باطن پاک ہوگا، وہ تزکیہ اور تصفیہ کر کے جو ہے بالکل بہت ہی اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا ہوگا۔ ایسے کافی لوگ ہوئے ہیں، اور اکثر فقراء ایسا ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر میں نے دیکھا ہے۔ تو آپ اس کو نماز روزے کے کسوٹی پہ مت دیکھیں، لیکن اگر وہ کردار محمدی میں ثابت ہو، سیرت محمدی جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ بالکل بے نفس ہو، بے خود ہو، اور دوسروں کے لیے جان دینے والا ہو، اور اپنے مفاد اور اپنے سوارتھ سے نکل کے باہر آ چکا ہو، تو ویسے لوگوں کو پہچان لیجئے۔ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یقیناً منزل و مقصود پر پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو کہ سنت بھی نہیں ہو، نماز روزہ بھی نہیں کرتا ہو، اور کردار بھی اس کا جو ہے سیرت محمدی سے نہیں ملتا ہو، تو ایسی صورت میں سمجھ لیجئے کہ وہ گمراہ ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، اور وہ کافر و مرتد ہے، مشرک ہے۔ اور اگر اس کے کہنے سے کوئی بات ہو جاتا ہے تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی استدراج کا معاملہ ہو، کوئی عملی چلہ کیے ہوئے ہو۔ بہت سارے جو سفلی عملیات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگ جو بہت سے کرامات دکھا دیتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر بھی آپ کنسیڈر کیجئے گا اور غور کیجئے گا۔ لیکن اصل پہچان جو اللہ والوں کی ہے وہ سیرت محمدی، وہ کردار محمدی۔ میں نے کہا کہ وہ کبھی بےمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی دھوکے باز نہیں ہو سکتا ہے، وہ چور نہیں ہوگا، وہ ڈاکو نہیں ہوگا، وہ چھل نہیں کرے گا، وہ کپٹ نہیں کرے گا، دوسروں کا مال نہیں کھائے گا۔ یہ بڑی بڑی صفتیں ہیں، اس سے جو ہے سب سے پہلے کردار محمدی اور سیرت محمدی سے اس کو آپ پہچان سکتے ہیں، تو پہچانیے۔ باقی ظاہری چیزیں جو ہے بعد میں آتی ہیں، روزہ، نماز، حج، ٹوپی وغیرہ سب بعد کی باتیں ہیں، تو ان چیزوں پر تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا آپ کو باریک بینی کے ساتھ۔ اور کس لباس میں کون چھپا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے بھائی، کسی کے بارے میں ہم گستاخی نہیں کر سکتے ہیں، اور جب تک اس کے اندر جا کر کے یا اس کے صحبت میں نہیں بیٹھا جائے تو ہم کسی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی ہے، اس پر غور کیجئے گا اور سمجھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا۔ قلب سلیم کا ذکر اکثر و بیشتر آپ یوٹیوب پر سنتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت تفصیلی گفتگو اس پر کر چکے ہیں، ہم اس پر مزید کچھ کہنا نہیں چاہیں گے۔ البتہ میرے چینل پہ بہت سارے
قلب کے جو درجات ہیں اور اس کے اقسام ہیں ہم نے بیان کر رکھا ہے، اس کو آپ سنا کیجئے۔ البتہ اتنا جان لیجئے کہ جس طریقے سے عقل سلیم ہوتا ہے، سلامتی والا عقل ہوتا ہے، اسی طریقے سے قلب جو ہے جب سلامتی کے مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ قلب سلیم ہو جاتا ہے۔ موٹا موٹی ڈیفینیشن یہ سمجھیے میرے زبان میں، باقی جو کتابی ڈیفینیشنز ہے وہ سب آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، دوسروں کے چینل پہ بھی اویلیبل ہے انشاءاللہ تعالی۔ تقویٰ کس کو بولتے ہیں؟ تقویٰ کس کو بولتے ہیں؟ میں نے تقویٰ پر بھی پہلے بہت سارے بیانات درج کیے ہیں، آپ ہمارے چینل پہ ضرور سرچ کیجئے اس کو اور سبسکرائب کر کے دیکھیے تاکہ آپ کو محمد کی پہچان، تقویٰ کی حقیقت اور تقویٰ کے راز، یہ ساری ویڈیوز ہم نے بنا رکھا ہے۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری، ٹھیک ہے، حلال حرام کی تمیز کرنا، سچ اور جھوٹ کو پہچاننا اور حق و باطل کی پرکھ رکھنا اور اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ عمل کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہی ہوتا ہے مانوی اعتبار سے پرہیزگاری کرنا، اللہ نے جو کہا ہے اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ تو یہ جو عمل ہے بہت بڑا عمل ہے، اس میں اچھے اچھے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ تو تقویٰ کی تو وضاحتیں بہت ساری ہو چکی ہیں پہلے بھی، اور فی الحال اتنا ہی سمجھیے کہ آپ کو اللہ نے جس کام کا حکم دیا وہ کریں، جس کا حکم نہیں دیا وہ نہ کریں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو حلال کھانا ہے تو حلال ہی کھانا، حرام نہیں کھانا۔ اگر آپ حرام کھاتے ہیں تو آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ آپ کو نکاح کرنا ہے تبھی کسی عورت کے ساتھ رہنا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے تو آپ کے پاس تقویٰ نہیں ہے، آپ حرام کاری کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقویٰ کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے۔ بغیر تقویٰ کے آپ ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور مومن تو بہت دور کی بات ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ تقویٰ اختیار کرے، اللہ سے ڈرے اور مومن بنے اور حلال کی طرف مائل ہو، حرام سے بچے۔ انشاءاللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو تقویٰ کی سمجھ ہو اور تقویٰ پر آپ قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ صاحب امر لوگ کون ہوتے ہیں؟ صاحب امر لوگ کون ہوتے ہیں بھائی؟ اس کے بارے میں تو بھائی ہم کو زیادہ واقفیت نہیں ہے، البتہ صاحب امر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم ملا ہو، کچھ کرنے کا حکم ہو تبھی وہ کریں۔ اور جو صاحب امر لوگ ہوتے ہیں جن کو من جانب اللہ بٹھایا جاتا ہے یا کچھ حکم دیا جاتا ہے تو وہ لوگ بڑے معتبر ہوتے ہیں اور ویسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ جان لیجیے صاحب امر لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بٹھا رکھا ہو اور ان کو کسی کام کا حکم دے رکھا ہو۔ ڈیوٹی والے لوگ ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ صاحب امر لوگ تمام ڈیوٹی والے اولیاء اللہ کو لوگوں نے کہا ہو۔ اس پر انشاءاللہ ہم زیادہ تحقیق کریں گے تو اور زیادہ بات انشاءاللہ کبھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال کے لیے بس اتنا پر اکتفا کیجیے۔ اللہ نے تو فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا تھا، پھر شیطان کیوں کر منکر ہوا؟ دیکھیے بھائی، ابلیس کی حقیقت کے نام سے بھی ہم نے بنا رکھا ہے ایک ویڈیو، بہت تحقیقی مضمون کے حوالے سے، آپ ضرور سنیے گا۔ اس میں سارے جوابات پیش کیے گئے ہیں کہ اللہ نے تو فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب فرشتوں کو ہی حکم دیا تھا سجدہ کا تو یہ حکم تو ابلیس کے لیے تھا ہی نہیں۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس کو پھر بھی جو ہے کہا کہ بھائی تم نے انکار کیا، تم بڑا گھمنڈی ہو، تم نے تکبر کیا، تم نے میری بات کو نہیں مانا۔ یہ ایک طرح کا گیم پلان تھا۔ موٹا موٹی اتنا جان لیجئے کہ اگر ابلیس کو وہاں سے راندے درگاہ نہیں کیا جاتا تو آج نظام کائنات جو ہے نہیں چلتا، درہم برہم ہویا رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ابلیس نے جو ہے انکار کیا، اور آگے کا جو کام ہونا تھا وہ سب ہونا منظور تھا، بالکل سیٹ پلان تھا، جس کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا۔ چنانچہ دادا میر مہندی سرکار نے بھی لکھا ہے کہ نہ کہ ابلیس نے سجدہ حقیقت خواہ کچھ بھی ہو، مجھے ابلیس میں بھی کچھ چھپی معلوم ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعض بزرگوں نے اس کے طرف اشارہ کیا کہ ابلیس ایک جو ہے بہت بڑا رول انہوں نے لیا تھا اس کام کو کرنے کے لیے، اور آج بھی ایک بہت بڑا رول لے کر کے اس کائنات کو چلنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کا کہیے کہ ایک سپورٹنگ سسٹم میں ایک پیلر کی طرح کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نظام درہم برہم ہو جائے گا اور اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے جس طرح سے پوزیٹیو کے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہے، اسی طریقے سے آدم کے ساتھ ابلیس اور نور محمدی کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ آگے چلنا بالکل مقرر تھا، طے شدہ تھا، لہٰذا اللہ کی مرضی سے یہ سب ہوا ہے۔ البتہ اس پر ہم پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے، پھر بھی ہم یہ بات آپ کو
حقیقت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے، اس کو آپ جو ہے دوسرے جانب نہ لیں اور نہ ہی اس کا کوئی دوسرا مطلب نکالیں۔ باقی باتیں آپ اپنے پیر و مرشد سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ قلب کا جاری ہونا کیا ہے بھائی؟ قلب کا جاری ہونا یہ ہے کہ قلب آپ کا جب ذاکر ہوتا ہے تو اللہ کا جو ہے ذکر آپ کے قلب سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بیٹھے رہتے ہیں مگر آپ کا قلب جو ہے اپنے دھڑکنوں کے ساتھ ذکر کرتا رہتا ہے۔ اپنے دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر بسانے کے طریقے کو ہی قلب ذکر کہا گیا ہے۔ قلب ذاکر جس کا ہو جاتا ہے اس کے بہت ساری کیفیات اور بہت سارے طریقے بتائے جاتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف دھک 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 کرنے کو ہی قلب ذاکر ہونا سمجھتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ میرے نظر میں قلب ذاکر کرنا دھک دھک کرنا اور حق حق کرنا نہیں ہے، بلکہ قلبی صفات آپ کے اندر اگر بیدار ہو جائے، حضرت آدم علیہ السلام کی قدم بوسی حاصل ہو جائے، تب آپ کا قلب ذاکر ہوا میرے بھائی عزیز دوستو، ورنہ آپ کا قلب ذاکر ابھی نہیں ہوا۔ آپ کے اندر صفت آدمیت واضح طور سے نظر آنی چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی تمام صفتیں آپ سے واضح ہونی چاہیے، یعنی نفسانی صفت آپ سے زائل ہو جائے اور آدم کی صفت عیاں ہو جائے، سمجھ لیجئے تب آپ کا قلب ذاکر ہوا۔ باقی باتیں اس حوالے سے آپ بعد میں کبھی سماعت کیجئے گا تمام لطائف کے ذکر کے موضوع پر انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے سے الگ الگ پیغمبروں کے قدم بوسی سے جو ہے الگ الگ منزلیں اور الگ الگ مرتبے حاصل ہوتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر اور کبھی بات ہم لوگ کریں گے۔ ابھی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بات کا جواب دیتے جا رہے ہیں۔